वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम बादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम प्रेयर ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। हम खुदाम का शुक्र करते हैं, खुदाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि वही बेहद तारीफ के लायक है। वो जिंदगी का सचश्मा है, वो कुव्वत ताकत बख्शता है, हिकमत और दानाई बख्शता है, और उस कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। आपका स्वागत है, आपको खुशामदीद कहते हैं, वेरी वार्म वेलकम। आज लंदन का मौसम थोड़ा सा खूबसूरत है, धूप निकली हुई है और अच्छा लग रहा है सुबह सवेरे। तो आप बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। थोड़ी सी थकावट होती है संडे के बाद, क्योंकि काफी बिजी होता है दिन, और मेरा तो खैर फ्राइडे से ही ये काम जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है और मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपकी मोहब्बत खींच के लाती है, आपका प्यार खींच के लाता है, और अगरचे मंडे को नामली मेरा डे ऑफ होता है, लेकिन आपके साथ मिलकर इस काम को करना, खुदा की खिदमत करना अच्छा लगता है। तो आपका दिन कैसा गुजरा जी? कैसे आपने इबादत की और क्या क्या किया? जरा थोड़ा सा इस पे आप खुद गौर कीजिएगा कि आपने कितना वक्त जो है वो खुदा के साथ बसर किया, क्या आप चर्च गए या नहीं गए। तो ये सारी बातें जो है इनको आपको सोचना चाहिए, इन पर गौर करना चाहिए। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज खुदा के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में करते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपकी बाइबल मौजूद नहीं है तो आप कैसे मेरे साथ इस प्रोग्राम को कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, ताकि हम सब मिलकर खुदा उनके पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ जो मैं हमेशा एक दरख्वास्त आपसे करता हूँ कि इस लिंक को आप अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए, ताकि वो भी बरकत पा सकें और खुदा उनके पाक कलाम को जो है वो सीख सकें। तो आइए हम खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम में से आज ज़बूर की चंद आयात जो हमको तलावत करते हैं। और इसके साथ साथ मैं उन दोस्तों को भी शामिल करना चाहता हूँ जो इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और उनको मैं वेलकम कहना चाहता हूँ। तो आइए ज़बूर 84 उसकी चंद आयात को खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। साम 84 बड़ा पंजाबी में ये खूबसूरत ज़बूर तहरीर किया गया है। खुदावन तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नू। ये खूबसूरत ज़बूर है। तो आइए हम इसको तलावत करते हैं। आए लश्करों के खुदावन, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है, मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लश्करों के खुदावन, आए मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मजमहों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और वाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयून की शाहराहें हैं। वो वादी बुका से गुजर कर अपनी उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश से बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक से उन्हें खुदा के हुजूर हाजिर होता है। आए खुदाउन लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। आए यकूब के खुदा, कान लगा। आए खुदा, आए हमारी सिपर देख और अपने ममसूह के चेहरे पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खेमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदा आफताब और सिपर है। खुदा फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। आए लश्करों के खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। आइए हम दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा, हमारा यकीन खुदा पर है। आइए अपने सरों को झुकाएं, और आप जहां भी हैं, जिस जगह पर भी आप हैं,
آپ खुदावंद के हुजूर झुक सकते हैं। आप जो कोई भी हैं, आप खुदावंद के लोग हैं। खुदावंद चाहता है कि आप उस खालिक के हुजूर अपना सर झुकाएं, जो कि शुक्रगुजारी का इजहार है, हलीमी, फरोतनी और इंकसारी का इजहार है, क्योंकि वो लश्करों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है। वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो कदीमुल आयाम है। वो हमारा खालिक और मालिक है। वो हमारा निजात दहिंदा है। वो तारीफ, बुजुर्गी, हम्द और सताइश के लायक है। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हुए, तेरी ताजीम करते हुए, तेरी सताइश करते हुए तेरे चरणों में आते हैं और अपने होठों का फल तेरे सामने पेश करते हैं। खुदावन, हम गुजरे एक एक लम्हे के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसमें खुदावन तूने हमें जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता की। तेरा शुक्र हो तेरे लोगों के लिए और इस अच्छे माध्यम के लिए जिसके जरिए खुदावन हम तेरे कलाम को सुनते और सुनाते हैं। खुदावन, हम तेरे बल पूरी दुनिया में जो खुदावन का पाक कलाम जो है वो इसके जरिए हम पहुंचा रहे हैं। तो आइए हम आज के विर्द की तरफ बढ़ते हैं, खुदावन के पाक कलाम को देखते हैं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 61 बाब की पहली आयत से लेकर 3 आयत तक खुदावन के पाक कलाम को देखेंगे। यूं लिखा है, Isaiah chapter 61 verse 1 to 3। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 61 बाब सफा नंबर 709 पर है उर्दू की बाइबल में, पुराने अहदनामा में। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 61 बाब, उसकी पहली 3 आयत। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अपने स्पिरिट में कि देयर आर पीपल दोज हु हैवंट गॉट द बाइबल। आई डोंट नो आप उर्दू स्पीकिंग है या इंग्लिश स्पीकिंग है, व्होएवर यू आर, आप डिप्राइव फील कर रहे हैं कि काश मेरे पास बाइबल होती तो मैं पढ़ता या पढ़ती। तो प्लीज प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। आप मुझे बताइए, अगर आपको बाइबल चाहिए तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 07718992824। और ये जो भी लाइव ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं तो आप फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं जरूर आपको बाइबल मुकद्दस जो है वो भेजूंगा। आज हमारे साथ नए दोस्त मैं देख रहा हूँ, मलिक काशिफ साहब हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। तो काशिफ साहब, आप कहाँ से हैं, जरूर मुझे आप मैसेज कीजिए और मुझे खुशी होगी आपसे बात करके भी। तो हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करते हैं, लेकिन अगेन मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप शर्माए नहीं, झिझके नहीं, और आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आपको बाइबल मुकद्दस जो है वो आपकी जुबान में आपको मुहैया कर सकूं। यूं लिखा है यशायाह 61 बाब, उसकी पहली आयत, खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का आरोगन और उदासी के बदले सताइश का खिल्लत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। खुदावन के बाबरकत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए एक बार फिर अपनी आवाजों को इस क्वायर के साथ मिलकर बुलंद करते हैं। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च क्वायर के साथ हम तेरी यहोवा गाते हैं। हम सब खुदावन का शुक्र करें, उसकी तारीफ करें, उसकी सताइश करें।
ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سر بلند ہے یہوہ۔ یہ خدا ان کا خوبصورت نام ہے۔ جو یہودی تھے ان کے اندر خدا کی اتنی عزت تھی، اتنا خدا ان کا خوف تھا، خدا ان کی محبت تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ نہیں، خداون اتنا پاک ہے، قدوس ہے کہ ہم اس کا زبان بھی، اس کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ We are sinner. We are not worthy to take his name. Adonai, Elohim. خدا ان کے خوبصورت نام ہے۔ کہتے کہ نہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ وہ یہوہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے، یاوے۔ عزیزو، خداوند یقیناً حمد اور تعریف کے لائق ہے۔ ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سر بلند ہے یہوہ۔ آئیے خداوند کے سر جھکیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یقیناً تو سر بلند ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لشکروں کا خداوند ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، تو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ پیارے خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے، تو گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ خداوند ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، کیونکہ ہزاروں ہزار فرشتگان تیرے تخت کے سامنے کھڑے تجھے قدوس 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 پکارتے ہیں۔ خداوند تو نے ہم کمزوروں کو، حقیروں کو، نکموں کو چن لیا، مبارک ٹھہرایا، پاک ٹھہرایا، تاکہ ہم تجھے پاک اور قدوس مان سکیں، تیری تعریف کر سکیں، تیری ستائش کر سکیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو جو عقل، دانش، حکمت
का सचश्मा है, अपने पाक कलाम को हम पर खोल, अपने लोगों को बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज हम एक नए मजमून को आपके लिए लेकर आए हैं और वो है मिशन। इस सब्जेक्ट को मैं इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, जिसके लिए आप कायल हो, आप उसकी फेवर में हो, उस काम को या उस बात के बारे में आप दूसरों को आसानी के साथ सिखा सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावंद के फजल से, उसकी बड़ी रहमत के वसीले से खुदावंद मुझे इस बात के लिए इस मुल्क में लेकर आया। एज ए मिशनरी पाकिस्तान से मैं आया और यहाँ पर खिदमत का आगाज किया। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए, इस चुनाव के लिए। और जब से मैंने इस खिदमत को यहाँ पर करना शुरू किया है, मुझे मिशन की जो अहमियत है, खुदा के काम की जो अहमियत है, रोज बरोज उसको और ज्यादा मैं बेहतर तौर पर जान रहा हूं। मिशन क्या है? अगर आप एज ए मिशनरी काम कर रहे हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पर, तो आप इस बात को बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि मिशन क्या है। पहली बात जो इसमें हम सीखेंगे कि मिशन क्या होता है। कोई खास मकसद, ऐसा काम से खुदावन आपको चुनता है, खुदावन आपको बुलाता है। स्पेसिफिक पर्पस, खुदावन का खास मकसद, जिसके लिए खुदावन ने हमें दुनिया में से चुन लिया, अलग किया। असाइनमेंट, खास काम। हर शख्स का मिशन जो है वो मुख्तलिफ है। आपका मिशन शायद तालीम देना हो, आपका मिशन शायद बीमारों की खिदमत करना हो, आपका मिशन इवेंजलिज्म हो सकता है, आपका मिशन गरीबों की खिदमत करना, उनकी मदद करना हो सकता है। मिशन जो है हर एक शख्स का वो मुख्तलिफ है। काम जिसको आप कह सकते हैं, असाइनमेंट जो है वो मुख्तलिफ है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको खुदा के पाक कलाम में से देना चाहता हूँ कि कलीसिया जो है, इसका ये मिशन है, उसको ये काम सौंपा गया है और बदन से इसको तशबीह दी गई है। बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं और अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। हर बदन के उसका एक मुख्तलिफ काम है, इसलिए ये खिदमत जो है वो हमें सौंपी गई है। कलीसिया का सर जो है वो यीशु है। बुनियादी तौर पर ये जो मिशन है ये खुदा का है और खुदा हमें बुलाता, चुनता और मुकर्रर करता है। पुराने अहदनामा में हम बहुत सारे मिशनरीज को देखते हैं जिन्होंने खुदावन की खिदमत की, खुदावन का काम किया। There's so many examples of the missionaries in the Old Testament. नूहा, उसको नूह कहा जाता है, और उसका मिशन हम देखते हैं कि जब दुनिया में बदी और गुनाह बहुत ज्यादा फैल गया था, तो खुदा ने उसे कश्ती बनाने के लिए कहा और उसने कश्ती बनाई और लोगों को गुनाह के बारे में, बदी के बारे में उनको आगाही बख्शी। ये उसका मिशन था। हम यूसुफ को देखते हैं, उसको खुदावन मिस्र में भेजता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडेस्टिनेशन नॉलेज ऑफ गॉड। खुदावन को ये मालूम था कि कहत पड़ेगा और वो किस तरीके से अपने लोगों की
مدد کرے گا، اپنے خاندان کی مدد کرے گا. وہ ایک مشنری کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. کرائسس میں، مشکلات میں، قحط میں، بھوک اور ننگ میں وہ اپنے خاندان کی مدد کرتا ہے. آسر کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ حکم جاری ہو گیا کہ یہودیوں کو مار دیا جائے، آسر کو خداوند کس طریقے سے یہودیوں کو بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے. So there are so many examples in the Old Testament about the missionaries. نیا دامہ میں ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک مشنری کے طور پر نظر آتا ہے. وہ خداوند کے لیے راہ تیار کرتا ہے. He was a herald. وہ منادی کرنے والا، خداوند کی راہ تیار کرنے والا ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد ہم خداوند یسوع المسیح کو ایک مسیح کے طور پر، ایک مشنری کے طور پر دیکھتے ہیں. اور خداوند نے اپنی خدمت کا جب آغاز کیا تو اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. خداوند یسوع المسیح ہمیں ایک مشنری کے طور پر نظر آتے ہیں. اور اس مشنری کا جو مقصد تھا، جو پرپس تھا، اس کو ہم یسایا 61 باب میں دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. وہ کچلے کو آزاد کرنے، وہ غریبوں کو مخلصی اور رہائی دینے کے لیے، وہ جو کہ گناہ کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے تھے، ان گناہ گاروں کو مخلصی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا. یہ خداوند کا مشن تھا کہ ہمیں نجات دے. Very soon we are going to celebrate Christmas. ہم بڑے دن کو سیلیبریٹ کریں گے. ہم ایڈوینٹ سیزن میں داخل ہونے کو ہے. نیکسٹ سنڈے will be our first Advent Sunday. تو لوگ انتظار کر رہے تھے. ایڈوینٹسٹ کا مطلب ہے کہ انتظار کرنے والے، منتظر لوگ مسیح کے انتظار میں تھے. اور خدا یسوع مسیح نے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ عبادت خانہ میں گئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر جب اس ورد کو تلاوت کیا، اس صحیفہ کو پڑھا اور انہوں نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا. یسایا نبی کے اس 61 باب کو انہوں نے تلاوت کیا. خدا یسوع مسیح ہمیں ایک مشنری کے طور پر نظر آتے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے درمیان خدمت کی، بیماروں کو چنگا کیا، مردوں کو زندہ کیا، کچھ لوگوں کو آزاد کیا. And he is the greatest missionary. پوری دنیا میں خداوند کی خدمت کو ہم دیکھتے ہیں. خداوند کا مشن یہ بھی تھا کہ لوگوں کو وہ اس خدمت کے لیے، اس مشن کے لیے تیار کریں. اور وہ مشن یہ تھا کہ ہم لوگوں کو خداوند کے لیے جیت سکیں. اس مشن کے دو حصے ہیں، دو پہلو ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں بتائیں. خداوند کا یہ ارشاد اعظم کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 28 باب اور اس کی 19 آیت. Therefore go and make disciples of all nations. سب قوموں کو شاگرد بنانا ہے، ان کو یسوع کے پاس، ان کو بپتسمہ دو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے. ان کو تعلیم دینا ہے، ان کو گواہی دینا ہے، خداوند کی گواہی دینا، لوگوں کو شاگرد بنانا. ڈسائپلشپ ایک سسٹم ہے کہ خداوند نے پہلے 12 کو چنا، پھر 70 کو چنا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب پینتیکوس کے روز 3000 لوگوں نے خداوند کو قبول کیا. تو یہ خداوند کا ایک نظام ہے کہ ہم نے دیے سے دیا جلانا ہے. جیسے خداوند نے مجھے اور آپ کو چنا کہ ہم اس کی خدمت کریں، اس کے کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں. تو ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اور جب تک انجیل کی منادی دنیا کے کونے کونے تک نہ کی جائے، اس کی آمد جو ہے وہ ناممکن ہے.
مقدس متی کا انجیلی بیان 24 باب اور اس کی 14 آیت میں، جب تک اس انجیل کی منادی دنیا کے کونے کونے میں نہ کی جائے اس کی آمد ممکن نہیں ہے۔ اگر خداوند ابھی تک نہیں آ رہے، وی آر ویری ایکسائٹیڈ، ہم انتظار کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اس کلام کو، اس منادی کو ہم نے نہیں پھیلایا، ہم نے اس خوشخبری کو لوگوں تک نہیں لے کر گئے کہ یسوع مسیح دنیا کا منجی اور نجات دہندہ ہے، اس نے ہمارے لیے صلیبی موت گوارا کی ہے۔ یہ ہماری پرائم ڈیوٹی ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کے اس حکم کو پورا کریں۔ اور دوسری جو اس میں بات پائی جاتی ہے وہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جو خداوند کو قبول کرتے ہیں، جو اس کے خون خریدے ہیں، جو خداوند کے خاندان کے لوگ ہیں، ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے، اور وہ جو کہ خداوند سے دور ہیں ان کو بھی خداوند کی محبت کی ہم نے اس میں ان کو لے کر آنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے۔ اس لیے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی انجیل کی منادی کریں، لوگوں سے پیار کریں، دوسروں کی فکر کریں اور انہیں خداوند کے پاس لے کر آئیں۔ That is our duty, helping others, helping the poor، غریبوں کی خدمت کرنا، ان کو خداوند کے پاس لے کر آنا۔ بہت سارے لوگ شاید وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، منادی کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا جو کام ہے، دوسروں کی خدمت کرنا، ان کو خداوند کے پاس لے کر آنا تاکہ خداوند کی بادشاہی جو ہے وہ پھیلے اور اس کی بادشاہی میں امن، سلامتی اور چین ہو۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول ہمیں ایک بہت بڑے مشنری کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس نے 3 بڑے بشارتی سفر کیے اور اس نے خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے لیے اس نے مشن کے لیے بات بھی یاد رکھیں کہ ہمیں دکھ سہنا ہے، دکھ سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ دیکھیں ان دنوں میں جب کہ سفر کرنا بڑا مشکل تھا، وسائل نہیں تھے، لیکن یہ لوگ کس طریقے سے خدا کی خدمت کرتے رہے اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے عزیز ناطے داروں کو چھوڑ کر یہ خدمت کے لیے دور و نزدیک جاتے تھے، کیونکہ ان کے لیے لوگوں تک خداوند کے کلام کو پہنچانا، اس انجیل کو پہنچانا، لوگوں کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری بات تھی۔ تیسری جو اس کی وجہ ہے مشن کی کہ لوگ خداوند کی عبادت کریں۔ موسیٰ کو ہم ایک مشنری کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے خداوند نے اس کو چنا۔ وہ جو کہ کرا رہے تھے، غلامی میں تھے، موسیٰ کو بھیجا گیا کہ تو جا کر ان کو مخلصی اور رہائی دے۔ وہاں پر یہ لفظ استعمال کرنا، موسیٰ سے کہا کہ تو فرعون سے جا کر کہنا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میری عبادت کریں۔ مشن فار واٹ؟ کیا مقصد ہے مشن کا؟ کہ لوگ خداوند کی عبادت کریں، لوگ خداوند کی ستائش کریں، اس کے قریب آئیں۔ انفارچونیٹلی ابھی بہت سارے لوگوں نے جو خدمت ہے اس کو اپنا مشن بنایا ہوا، اپنا مقصد بنایا ہوا، ان کا پیٹ ان کا خدا ہے، وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، وہ خداوند کے لوگوں کے بارے میں اور خداوند کے کام کے بارے میں نہیں سوچتے۔ خداوند کا نام لے کر اپنے ذاتی مقاصد کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ عزیزو، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس لیے لوگوں کو کنورٹ کریں، اس لیے لوگوں کو خداوند کے پاس لائیں تاکہ وہ خداوند کی عبادت کریں، خداوند کی شکرگزاری کریں اور اس آئندہ آنے والی بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ دس از اے مشن۔ ہم اس کو اور زیادہ دیکھیں گے، اس کو ایکسپینڈ کریں گے، لیکن آج میں اس تعارفی بیان میں، سبق میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشن کس قدر اہم ہے۔ یہ خداوند کا مشن ہے اور خداوند نے مجھے اور آپ کو اس لیے چنا ہے کہ ہم اس کام کو کر سکیں،
کہ لوگوں کو خداوند کے بارے میں بتا سکیں، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور پھر یہ کہ لوگ خداوند کی عبادت کریں، اس کی ستائش کریں۔ ایک بڑا وسیع مضمون ہے مسیالوجی، ایک پوری ایک ڈاکٹرن ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقصد ہے اس کا وہ یہ ہے کہ لوگ خداوند کی عبادت کریں۔ عبادت کرنا بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ عزیزو، آج اس مادم سے، اس ٹیلی ویژن کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ اپنے آپ کو پیش کریں انجیل کی منادی کے لیے، خدا کے کام کے لیے، بشارت کے لیے، خوشخبری کے لیے۔ آپ کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ بالکل اس کا ایک مختصر جو جواب ہے وہ خدا کا بندہ پالوس رسول دیتا ہے۔ خوشخبری جس کو کہا جاتا ہے، گڈ نیوز کہا جاتا ہے، کہ خدا یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق وہ اس دنیا میں آئے، کتاب مقدس کے مطابق انہوں نے اپنی جان دی، انہوں نے ہمارا فدیہ دیا، صلیبی موت گوارا کی، اور مردوں میں سے جی اٹھے اور خدا باپ کی دانی طرف بیٹھے ہیں۔ پالوس رسول بہت خوبصورتی کے ساتھ اس گاسپل کو، اس انجیل کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ This is the gospel. He came to this world, he took the human form, he went on the cross, he gave his life, and he is risen from the dead, and he is sitting on the right hand of the Father. This is the good news, and he is coming soon. وہ دوبارہ پھر آنے والا ہے۔ عزیزو، یہ خداوند کی خوشخبری ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ کیا آپ اس کام کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ خوشخبری جو ہے یہ کوئی ہماری چوائس نہیں ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کام کو کریں اور لوگوں کو خداوند کے پاس لائیں۔ دنیا جو ہے اس وقت وہ پریشانی میں ہے، کرا رہی ہے، مسیح کی راہ دیکھ رہے ہیں، لیکن عزیزو، آپ نے دنیا کو امید کا، تسلی کا، کمفرٹ کا، خوشخبری کا پیغام دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو کہ مصیبت زدہ ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، ان کی مدد کرنی ہے۔ میں نے چند روز پہلے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کرسمس پر ان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں جو کہ اس وقت ضرورت مند ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان دنوں حالات جو ہیں وہ پوری دنیا کے ناسازگار ہیں، اور خاص طور پر بھی جو انڈیا اور پاکستان کے جو حالات ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جو یورپ میں ہیں، یو کے میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، ہمارے وسائل ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس اچھے کام کے لیے آگے بڑھیں، ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے پہلے بھی کام کیا، جب لاک ڈاؤن تھا آپ لوگوں نے مدد کی، اور ہم نے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے ہم نے ان کو خوراک مہیا کی، بچوں کے لیے آپ نے کپڑے بھیجے۔ سردیوں میں مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال ہم نے بچوں کے لیے جو کپڑے بھیجے تھے اور کھلونے بھیجے، آپ نے بچوں کو دیے۔ اس سال بھی ابھی کل بھی ہمارے چرچ کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات کے لیے کہا کہ اس وقت کب اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو وقت بڑا کم ہے ہمارے پاس، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کام کو میرے ساتھ مل کر کیجئے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اپنے گفٹ جو ہے، اپنے جو ڈونیشنز ہیں وہ آپ بھیجیں تاکہ ہم ان لوگوں تک یہ جو آپ کے تحفے ہیں وہ بھیج سکیں۔ خاص طور پر میں بچوں کے لیے کنسرن ہوں کہ اگر ہم یہاں پر رہ کر انجوائے کر رہے ہیں تو ہمیں ان بچوں کے بارے میں سوچنا ہے، اور اس کرسمس کے موقع پر خداوند نے جو سب سے بڑا تحفہ ہمیں دیا، اپنا بیٹا بخش دیا، تو
تو ہم اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے اگر تھوڑا سا بھی کچھ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑی برکت کی بات ہوگی، اور وہ لوگ خوش ہوں گے، بچے خوش ہوں گے۔ تو آپ مہربانی کر کے اپنے گفٹ جو ہے بھیجیں۔ میرا جو نمبر ہے میں آپ کو دیے دیتا ہوں، واٹس ایپ نمبر ہے 00447718992824، اور ہماری ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com۔ اس پر بھی آپ اپنے ہدیہ جات دے سکتے ہیں۔ ہماری چیریٹی جو چیریٹی ہے وہ ہے شیڈو، سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن۔ اس چیریٹی کے تحت آپ اپنا ٹیکس ریبیٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، جو بھی آپ ڈونیشن دیں گے آپ ٹیکس ریٹرن لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ جائیے اور اپنے ڈونیشن جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس فون پہ، ای میل کر سکتے ہیں nsamuel21@yahoo.com، اور بہتر تو یہ کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں، اور آپ بینک میں بھی جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ وہاں پر بینک کی ڈیٹیل آ رہی ہیں، اسکرین پہ بھی آ رہی ہیں ہمارے بائبل ٹی وی پہ، تو آپ وہاں سے بھی یہ لے سکتے ہیں ڈیٹیلز۔ تو آپ ضرور رابطہ کریں اور اپنے گفٹ جو ہیں وہ آپ ان بچوں کے لیے بھیجیں، تاکہ وہ بھی کرسمس پر جو ہے وہ انجوائے کر سکیں اور برکت پا سکیں۔ تو عزیزو، یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس اچھے کام کے لیے آگے بڑھیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں اور خدا سے پیار کرتے ہیں، اور آپ کو خدا نے بڑی برکت دی ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ چند روز پہلے کہ میں نے ایک جو اصول اپنایا ہوا ہے کہ میں کرسمس پر اپنی کافی سالوں سے میں اپنی شاپنگ نہیں کرتا، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا نے بڑی برکت دی ہے۔ اور میں وہ جو پیسے ہوتے ہیں اپنی شاپنگ کے، وہ میں اپنے جو ہم خدمت دوست ہیں ان کی خدمت کے لیے بھیجتا ہوں، بچوں کے لیے جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں۔ تو اگر آپ اس سال، کوئی بات نہیں ہے، ہر سال کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ اپنے دل میں خوشی محسوس کریں گے۔ آپ میرے ساتھ آج ایک پرومس کریں کہ بھائی صاحب اس سال میں نے اپنی شاپنگ نہیں کرنی۔ چلیں ٹھیک ہے، بچوں کی خوشی کے لیے آپ کریں، اپنے ساتھی کی خوشی کے لیے کریں، لیکن اس سال آپ میرے ساتھ مل کر یہ پرومس کریں کہ بھائی صاحب اس سال میں اپنی شاپنگ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اپنے لیے کپڑے نہیں لوں گی، اپنے لیے وہ چیزیں جو کہ کرسمس پر لیتی ہوں نہیں لوں گی، اور پھر یہ بھی کہ جو آپ اپنے دوستوں عزیزوں کو گفٹ دیتے ہیں ان میں تھوڑا سا آپ ہاتھ کھینچیں، اور اس میں سے آپ جو ایک رقم جو ہے یہ گفٹ جو ہے اس کو سائڈ پہ کریں، اور ان بچوں کے لیے آپ بھیجیں جو کہ آپ کے محبت کے محتاج ہیں۔ تو میرے ساتھ یہ آپ پرومس کریں کہ اس سال آپ یہ شاپنگ جو ہے نہیں کریں گے، اور آپ یہ گفٹ جو ہیں اپنے پیسے جو ہیں ان بچوں کو بھیجیں گے۔ بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں وہاں پہ پاکستان میں جو اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہیں، اور میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم خدمت لوگ ہیں جو کہ اس کام کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ تو آپ جو بھی آپ پیسے بھیجیں گے، آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ ہم نے پوری رپورٹس آپ کو دی اور ہر چیز اپڈیٹ آپ کو کی، تو اس سال بھی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ سیف ہینڈز میں ہوگا اور برکت لوگ پائیں گے۔ تو مجھے ضرور آپ کال کریں، بھی کچھ کالز آ رہی ہیں، سوری ان کو میں کال نہیں لے پاؤں گا ابھی، میں جلدی پروگرام کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میری ایک میٹنگ بھی ہے، اور مجھے اس میں بھی 10 بجے مجھے آن لائن ہونا ہے زوم پہ، تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ضرور آپ رابطہ کریں، ہچکے نہیں، جھجکے نہیں کیا جی کیا ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے نا، سو شرمائے نہیں۔ تو جو بھی آپ گفٹ، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، گفٹ ہی ہوتا ہے، تو جلدی سے مجھے اپنے گفٹ جو ہے وہ بھیجیں، اور اگر آپ بینک میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل جو ہے وہ آپ ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں، یا مجھ سے فون کر کے آپ لے سکتے ہیں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کی برکت آپ کے لیے چاہتا ہوں۔ تو آئیے میرے ساتھ دعا میں جھکیں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ خدا پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خدا تو ہمیں سنبھالتا ہے، خدا تو ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اپنی مٹھی کھول کر تمام کائنات کو سیر آسودہ کرتا ہے۔ خدا ہم اس اچھے مشن کے لیے جو تو نے ہمیں سونپا ہے تیرا شکر کرتے ہیں۔ پھر خدا تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے لوگوں سے پیار کریں، اور خدا تو نے محبت میں پہل کی، تیرا شکر ہو۔ خدا تیرا کلام میں سکھاتا ہے کہ ہر کوئی اپنے حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نگاہ کرے۔ پھر خدا اس کرسمس کے موقع پر تو اپنے لوگوں کو یہ توفیق دے کہ خدا دوسروں کی فکر کر سکیں۔ پھر یسوع تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، غریبوں، لاچاروں، بیماروں کے ساتھ ہو،
سب کو قوت سے تن سے ہمت و طاقت دے، اور آج کے پورے دن ہے خدا تمہاری بڑی مدد حفاظت ہونے کے بانی کر، بڑی برکت اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے قرض داروں کو معاف کرتے تو ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اجازت دیجیے کل آپ سے ملاقات ہوگی، اسی مضمون کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔